جانتے ہیں وہ کون سا گناہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو زمین سمیت الٹ دیا۔ وہ کون لوگ تھے جن پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ کون سا عمل تھا جسے قرآن نے تاریخ کی سب سے بڑی بے حیائی قرار دے دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قوم لوط کی مکمل کہانی۔ قوم لوط اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ قوم قوم لوط اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ قوم قدیم شہر سدوم اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھی، جو موجودہ دور میں بحر مردار کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ یہ قوم قدیم شہر سدوم اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھی، جو موجودہ دور میں بحر مردار کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ علاقہ سرسبز، خوشحال اور تجارتی لحاظ سے اہم تھا، لیکن اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ، صابر اور اللہ سے ڈرنے والے نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور گناہوں سے روکا، لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ فحاشی چھوڑ دو۔ قوم لوط کا سب سے بڑا اور خطرناک گناہ یہ تھا کہ مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ عمل فطرت کے خلاف تھا اور اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ اس کے علاوہ گناہ کو چھپانے کے بجائے فخر سے کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ چکے تھے، راہ گیروں کو تنگ کرتے تھے، ظلم اور بدتمیزی عام تھی، نبی کی نصیحت کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت لوط نے بار بار کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ فحاشی چھوڑ دو، عورتوں سے نکاح کرو، یہ راستہ ہلاکت کا ہے۔ لیکن قوم کا جواب تھا، اگر لوط باز نہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دو۔ وہ نبی کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ لیکن قوم کا جواب تھا، اگر لوط باز نہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دو۔ وہ نبی کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا۔ قوم کو خبر ہوئی تو وہ برے ارادے سے دوڑ پڑی۔ حضرت لوط پریشان ہو گئے اور کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ اسی وقت فرشتوں نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تم ڈرنے والوں میں سے ہو۔ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ رات کا آخری پہر حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایمان والوں کو لے کر شہر چھوڑ دے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر عذاب رات کے آخری پہر حضرت لوط کو حکم دیا گیا کہ وہ ایمان والوں کو لے کر شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ آیا، پوری بستی کو زمین سمیت الٹ دیا گیا، آسمان سے پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی، ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہتا ہے، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ دل سے قوم کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ بھی عذاب میں ہلاک کر دی گئی۔ کہانی ہمیں حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ دل سے قوم کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ بھی عذاب میں ہلاک کر دی گئی۔ پیغام دیتی ہے، جب گناہ کو عام کر دیا جائے، جب فطرت کے خلاف عمل پر فخر ہو اور نبی کی بات کو ٹھکرا دیا جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ قصہ تاریخ
نہیں انتباہ ہے، یہ آپ کو پیغام دیتا ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہی کام ہو رہا ہے۔ ایسی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔